اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک سورہ فیل ہے۔ سورہ فیل کی تفسیر اور ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ سورہ فیل کو پڑھتے ہیں، انہیں زبانی یاد ہے، مگر اس کا ترجمہ اور تفسیر انہیں نہیں معلوم، تو اس ویڈیو میں سادہ الفاظ میں تفسیر بھی بیان کی جائے گی تاکہ تمام دوست اسے آسانی سے سمجھ سکیں۔ چلیے اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو کارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بوسا۔ یہ تھا جی ترجمہ۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ یمن پر جو حبشی فوج حملہ آور ہوئی تھی، اس کے بعد فتح یمن کے بعد جب حبشیوں نے کامیابی حاصل کر لی تو ابراہہ نام کا ایک شخص یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا۔ یمن میں پوری طرح اپنا اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد ابراہہ نے اس کام پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے دو مقصد تھے۔ وہ چاہتا تھا عرب میں عیسائیت پھیلائی جائے، اور دوسرا مقصد کہ عرب کی تجارت پر قبضہ کیا جائے۔ ابراہہ نے اس مقصد کے لیے یمن کے دارالسلطنت میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اس کام کی تکمیل کے بعد اس نے شاہ حبش کو لکھا کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے اس کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ اس کا مقصد تھا کہ وہ کعبہ کو منہدم کرنا چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ بھی اسی کلیسا کی طرف راغب ہو جائیں، عیسائیت کی طرف آ جائیں۔ اور اس نے یہ بات علی اعلان کہی۔ تو جب اس نے یہ اظہار کیا تو عرب کے کچھ نوجوان اس پر ناراض ہوئے، انہیں وہ غضبناک ہوئے، اور انہوں نے اس کلیسا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کلیسا میں گھس کر آگ لگا دی۔ تو کچھ بعید نہیں کہ ابراہہ نے خود اپنے کسی آدمی سے خفیہ طور پر ایسی کوئی حرکت کرائی ہو تاکہ اسے مکہ پر چڑھائی کرنے کا بہانہ مل جائے۔ تو اس کے بعد اسے ایک بہانہ مل گیا اور وہ غضبناک ہوا اور 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں یمن کے ایک سردار نے عربوں کا ایک لشکر جمع کر کے اس کی مزاحمت کی، مگر وہ شکست کھا کر گرفتار ہو گیا۔ ابراہہ نے اپنے مقصد کو آگے بڑھایا اور وہ اہل تمامہ اور قریش کے بہت سے مویشی لوٹ کے لے گیا، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ پھر اس نے اپنا ایک ایلچی مکہ روانہ کیا اور اس نے پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھر کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو میں تمہاری جان و مال کو کوئی تعرض نہ کروں گا۔ نیز اس نے ایلچی سے ہدایت کی کہ اہل مکہ اگر بات کرنا چاہیں تو ان کے سردار کو میرے پاس لے آنا۔ اس وقت عرب کے سردار عبد المطلب ہی تھے۔ ایلچی نے ان سے مل کر ان سے بات کی تو وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ اس قدر شاندار شخص تھے کہ ان کو دیکھ کر ابراہہ بہت متاثر ہوا اور اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس دے دیے جائیں۔ ابراہہ نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر تمہیں بہت متاثر ہوا تھا، مگر آپ کی اس بات نے آپ کو میری نظر سے گرا دیا کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ گھر جو آپ کا اور آپ کے دین آبائی کا مرجع ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب ابراہہ حدود حرم کے قریب پہنچا
تو عبد المطلب خود اس کے پاس گئے اور اس سے کہا آپ کو یہاں تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو اگر کوئی چیز مطلوب تھی تو ہمیں کہلا بھیجتے، ہم خود لے کر آپ کے پاس حاضر ہو جاتے۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے یہ گھر امن کا گھر ہے، میں اس کا امن ختم کرنے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط ہونے نہیں دیا۔ ابراہہ نے جواب دیا ہم اسے منہدم کیے بغیر نہیں پلٹیں گے۔ عبد المطلب نے کہا آپ جو کچھ چاہیں ہم سے لے لیں اور واپس چلے جائیں، مگر ابراہہ نے انکار کر دیا۔ تو عبد المطلب نے واپس آ کر قریش والوں سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو جائے۔ پھر وہ اور قریش کے چند سردار حرم میں حاضر ہوئے اور کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر اور اس کے خادموں کی حفاظت فرمائے۔ اس موقع پر عبد المطلب نے کچھ شعر پڑھے، ان کا اردو ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ خدایا بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی سلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے۔ اگر تو ان کو اور ہمارے قبلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تو چاہے کر۔ اے میرے رب تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب ان سے اپنے حرم کی حفاظت کر۔ اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ کرنے سے ان کو روک۔ یہ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں میں چلے گئے اور دوسرے روز ابراہہ مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا ہاتھی آگے تھا، یکا بیٹھ گیا۔ اسے جس طرف بھی موڑا جاتا وہ مڑ جاتا، لیکن مکہ کی طرف جانے کے لیے وہ تیار نہ تھا۔ اس کو بہت مارا گیا، اتنا کہ وہ بہت زخمی ہو گیا، لیکن وہ کسی صورت مکہ کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اتنے میں ترجمے میں جیسے پرندوں کا ذکر آ چکا ہے تو تفسیر میں اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی۔ جس پر بھی یہ کنکر گرتے اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا۔ محمد بن اسحاق وکرما کی روایت ہے کہ یہ چیچک کا مرض تھا۔ جس پر کوئی کنکری گرتی اسے سخت کھجلی ہو جاتی اور کھجاتے ہی جلد پھٹتی اور گوشت جھڑنا شروع ہو جاتا۔ ابن عباس کی دوسری روایت ہے کہ گوشت اور خون پانی کی طرح بہنے لگتا اور ہڈیاں نکل آتی تھی۔ اس بگدڑ میں جگہ جگہ یہ لوگ گر کر مرتے رہے۔ سب کے سب اسی وقت ہلاک نہیں ہو گئے، بلکہ کچھ تو وہیں ہلاک ہوئے اور کچھ بھاگتے ہوئے راستے بھر گرتے چلے گئے۔ تو دوستو یہ وہ سارا واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے گھر کی حفاظت ہاتھیوں والے لشکر یعنی ابراہہ کے لشکر سے کی۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اسے عام الفیل ہاتھیوں کا سال کہتے ہیں، اور اسی کے چند روز بعد کہیں روایت میں آتا ہے کہ 50 دن بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب چلتے ہیں کہ اس کا مقصود کلام کیا ہے۔ جو تاریخی تفصیلات آپ کو بیان کی گئی ہیں اس کو نگاہ میں رکھ کر سورہ فیل پر غور کیا جائے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس سورہ میں اس قدر اختصار کے ساتھ صرف اصحاب الفیل پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کر دینے پر کیوں اکتفا کیا گیا؟ کیونکہ یہ واقعہ کچھ بہت پرانا نہیں تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بچے کو اس کا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ تو اس واقعے کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس رب نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور وہ واقعہ تم سب لوگ دیکھ چکے ہو، تم لوگ اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو یہ تھی اس تفسیر۔ اگلی ویڈیوز میں مزید سورہ کی تفصیل اور تفسیر بیان کی جائے گی، تو تب تک کے لیے